بلند فرمائے۔ اللہ ان کو مزید خدمت دین کی، خدمت قرآن کریم کی، خدمت توحید کی، خدمت مسلمین و مومنین کی توفیق سے اور نوازے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عارضی زندگی ہے برادران، میں نے سب سے پہلے ایک بات کی، اس کو پلے باندھو، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا عشق کتنا ہے۔ میں یہ لفظ تو شاید جھوٹ نہ ثابت ہو جائے، میرا تو خیال ہے آپ اور میرا ہماری اولاد سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی مریض ہوتا ہے، جب کوئی اور کسی مقدمے میں الجھ جاتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ کو ہمیشہ امام فرماتے ہیں، پاک امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے ہمیشہ یاد کرو جیسے ایک مریض اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں نا ہم، تو جب مریض ہوتے ہیں تو پھر ایک یہ بات ہے، یا اللہ میرے اللہ رحم فرما، میرے اللہ شفا عطا فرما، میرے اللہ کرم فرما، یا اللہ معاف فرما۔ اس وقت انسان متوجہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ مہلت نہ ملے اس وقت۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا خوبصورت میرے مولا نے ارشاد فرمایا، کیا کہنا مولا علی علیہ السلام کا، کیا کہنا یا علی علیہ السلام کا، کلام الامام امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے، امام کا کلام بھی رہبر ہوتا ہے، امام کا کلام بھی مصر قرآن ہوتا ہے، امام کا کلام بھی مصر نبی ہوتا ہے۔ مولا فرماتے تم سب مر گئے، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہاری آنکھیں تب کھلیں گی جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ملائکہ آ جائیں گے۔ اتنا خوبصورت کلام ہے مولا کا، اذا ماتو انتبہو، جب تم مر جاؤ گے نا پھر تم کو خبرداری ملے گی، پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ اب زندگی میں آنکھیں بند ہیں، ہم دیکھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، اعضاء و جوارح ہلتے بھی ہیں، لیکن نہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تب کھلیں گی جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا۔ انسان دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی نیچے بھی، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے سب ہٹا دیے۔ دیکھیں آسمان کتنا دور ہے، سورج کتنا دور ہے، کروڑ میل دور ہے، لیکن آنکھوں میں نظر آتا ہے، آسمان نظر آتا ہے، ستارے رات کو نظر آتے ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے۔ جب انسان مرنے کے وقت آتا ہے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، لیکن حجابات الہی ہٹا دیے جاتے ہیں، پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب انسان سے کہا جاتا ہے، اب دیکھو اللہ نے تم کو مہلت دی تھی نا، اللہ نے انبیاءوں کو بھیجا تھا نا، اللہ نے ائمہ کو بھیجا تھا نا، آپ کی ہدایت کے لیے اصحاب آئے تھے نا، تابعین آئے تھے نا، علماء آئے تھے نا، فقہاء آئے تھے نا، محدثین آئے تھے نا، خطیب جمعہ و جماعت آئے تھے نا، آپ کو بتاتے تھے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تم تو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تم تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تم تو قیامت کو کہتے تھے جب آئے گی دیکھا جائے گا، جب آئے گی پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو مہلت ہے، ابھی تو زندگی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جن کے پاس مہلت ہے وہ تماش بینی میں ہے، اور جن کے پاس مہلت نہیں ہے وہ پریشانی میں ہے۔ اے دوستو، اے سادات و غیر، اے اہل شیعہ اہل سنت برادران، میں نے ایک بات آج کی اس مجلس میں نچوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کتنی ہے، بس باقی باتوں کو چھوڑ دو۔ نبی کا مقام بعد ہے، امام کا مقام بعد ہے، اصحاب کا مقام بعد ہے، تابعین کا مقام بعد ہے، علماء کا مقام بعد میں ہے، مراجع مجتہدین محدثین کا مقام بعد میں۔ میرا اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے، میرا تو اتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ میں مصلی پہ جاؤں تو میرے آنسو جاری ہو جائیں، یا اللہ میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ لقاء چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے اوپر راضی ہو جا، یا اللہ میرے کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے ہر روز۔ اور میرے یہ جو بھتیجے بیٹھے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا، مختصر کروں، سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ،
جب انسان مر جاتا ہے اس کا نام اعمال منقطع ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، خلاص اب کوئی عمل قابل قبول اب کر ہی نہیں سکتا۔ انسان تو مر گیا، قبر میں کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، ختم۔ لیکن فرماتے ہیں سرکار دو عالم اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کا نام اعمال بھی مر جاتا ہے، الا ثلاث۔ سرکار کیا کہنا میرے رسول اللہ فرماتے ہیں مگر 3 بندوں کا مرنے کے بعد بھی نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ قبلہ صاحب اجازت ہے؟ سلامت رہے۔ فرمایا انسان مر جاتا ہے، نام اعمال ختم ہو جاتا ہے، الا ثلاث، 3 لوگوں کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، وہ چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، حتیٰ کہ چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہو نا، اگر آپ کے ماں باپ نعوذ باللہ کافر بھی ہیں، ایک بندہ ہندو ہے اس کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے، سرکار فرماتے ہیں وہ ماں باپ ہندو ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، قرآن پڑھتا ہے، اب وہ قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کو چاہے ہندو ہیں پھر بھی قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ تو کسی نیکی کو، نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ ماں باپ کافر بھی ہیں، ولو کانا کافرا، اگر کافر بھی ہوں پھر بھی قرآن پڑھا ان کو ثواب ملے گا، مجلس پڑھی ان کو ثواب ملے گا، آپ نے 10 روپے صدقہ دے دیا ان کو ثواب ملے گا، آپ نے ایک نعت پڑھ دی ثواب ملے گا، آپ چلتے چلتے ایک درود پڑھ دیتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہ اس کا بھی ثواب، اس کو بھی آپ صدقے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور مرحوم کے لیے سب سے بڑی چیز جو آن واحد میں پہنچتی ہے اس کا نام ہے صدقہ۔ نہ اتنا جلدی نماز پہنچتی ہے، نہ اتنا جلدی حج پہنچتا ہے، نہ اتنا جلدی زیارات پہنچتی ہیں، نہ اتنا جلدی روزہ پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں پہنچتا۔ ادھر سے صدقہ نکالا، اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو نے صدقہ نکال دیا، وہ فوراً میرے ہاتھ میں آ کر پہنچتا ہے۔ مرنے والے کے لیے صدقہ دیں ہر روز، اس کی قبر کو نورانی کرتے جائیں، چلو چاہے 10 روپے دیں صدقہ دیں، 5 روپے دیں صدقہ دیں، پیسے نہیں دے سکتے، توفیق نہیں ہے، یہ غربت ہے، غریبی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر و آل پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ایک درود پڑھ کر بحیثیت نیت صدقہ ان کو دو، یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ میں یہ درود پڑھ کر ہدیہ صدقہ دیتا ہوں اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، قربتاً اللہ۔ ادھر سے وہ آل محمد کی دال ختم ہوئی، ادھر مرنے والے کی قبر نورانی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میں نے تقریباً جب سے ابھی اس سال میں ہمارے رشتہ داروں کی وفات بہت ہوئی ہے، ہمارے 2 کزن سید صفدر حسین صاحب، سید ضمیر حسین، اور میرے بہنوئی سید سجاد حسین، یہ میرے بھائی سید اظہر حسین، یہ 4 تو یہ 40 کا فرق ہوا ہے۔ میں بھائی صفدر حسین، بھائی سجاد اور بھائی ضمیر اور اپنے بھائی اظہر حسین، ان سب کے لیے اس مجلس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں انشاءاللہ، اور بلکہ آپ جتنے بھی بیٹھے آپ سب کے مرحومین مرحومات کریں۔ اللہ تعالیٰ ثواب تھوڑا ہی ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو نہیں معلوم کون سی نیکی قبول ہو جائے، جس کو ہم بڑی نیکی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو سکتا ہے آپ جا رہے تھے ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا یا کوئی کانٹا پڑا آپ نے ہٹا دیا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، قیامت کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا نا، نامہ اعمال اللہ اکبر، وہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے، وہ بھی ایک عجیب مقام ہے۔ 2 کتابیں ہیں، کتابیں 2 قسم کی ہیں، ایک ہے دائیں والوں کی کتاب حدیث صاحب، ایک ہے بائیں والوں کی کتاب۔ ایک کچھ لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، فرشتوں ان کو جلدی پہنچا دو، وہ پہنچ گئی کتاب رائٹ ہاتھ میں۔ ایک ہے لیفٹ بائیں میں،
بائیں ہاتھ والے کی کتاب یہ بڑا خسارے والا ہے، یہ بڑا نقصان والا ہے، یہ بڑا گھاٹے والا ہے، یہ بہت بدقسمت انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دیا، کھیل تماشے میں گزار دیا، لڑائی جھگڑے میں گزار دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی میں گزار دیا۔ ضد کرتے ہیں، کیسا بے وقوف انسان ہے، ضد کرتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ چونکہ میری خوشی میں نہیں آیا میں نے نہیں جانا، وہ میرے غم میں نہیں آیا میں نے نہیں جانا، اس نے جناب فلاں جگہ پر میرے خلاف یہ باتیں کی ہے میں نے نہیں جانا۔ خدا کا بندہ اگر وہ خراب ہے تو خراب نہ بن، تو اچھائی کر کے مہربانی کر کے اپنا نام اللہ کی بہترین مخلوق میں درج کرا۔ اپنے رشتہ داروں کے جھگڑوں میں یہ میرا شریک ہے، یہ میری فوتگی پہ نہیں آیا، یہ میری جناب شادی پہ نہیں آیا تھا، یہ ہم بیمار ہو گئے تو نہیں آیا تھا، بھائی وہ نہیں آیا۔ آپ نے سیرت پیغمبر کو نہیں پڑھا، آپ نے سیرت ائمہ کو نہیں پڑھا۔ سیرت پیغمبر کیا ہے؟ ایک خاتون جو کچرا کوڑا پھینکتی تھی، سرکار رحمت للعالمین، تمام عالمین کی رحمت، سید و سردار نبی، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے خاتم، پیغمبر اسلام، بی بی زہرا کے بابا، حسن حسین کے نانا، علی مرتضیٰ کے سید و سردار، محمد مصطفیٰ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ وہ ایک خاتون کافر ہے، کوڑا کرکٹ پھینکتے، ہمارے بچپن میں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، اتنا مشہور واقعہ ہے۔ سرکار نے پوچھا، 2 دن 3 دن وہاں سے گزرے، وہ خاتون کدھر ہے؟ وہ نہیں آئی گستاخی کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو پھر چلتے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ آپ رسول سے پڑھے ہیں، آپ دعوت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ رسول سے پڑھے ہیں، آپ علی سے پڑھے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کے قاتل کو مہمان ٹھہرایا، آپ ان سے بھی بڑے ہو گئے کہ نہیں بھئی میری انا کا مسئلہ ہے، میرا ناک کٹ جائے گا۔ ناک تو تب کٹتا ہے جب قطع رحمی کرو گے، صلہ رحمی کرو گے تو ناک بلند ہوتا ہے۔ ناک کٹتا ہے جب انسان قطع رحمی کرتا ہے، اس وقت انسان گر جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے بھی، ملائکہ کی نگاہ سے بھی، ائمہ کی نگاہ سے بھی، آل محمد کی نگاہ سے بھی قطع رحمی نہ کرو، عمر کم ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جو بندہ قطع رحمی کرے، قطع رحمی کا مطلب یہ ہے جو چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لینا۔ اس وقت زندگی اگر 100 سال تھی تو 50 سال ہو جائے گا، 20 سال ہو سکتا ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے گا مر جائیں گے۔ اور اگر صلہ رحمی کریں گے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے 50 سال لکھی ہے، ہو سکتا 80 سال ہو جائے۔ یہ ہے صلہ رحمی، صلۃ الارحام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دین بنایا ایک دوسرے کی محبت کے لیے، انسان کو پیدا فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری کے لیے۔ ہم تو ابھی تک پاکستان کے تو جو انسان مسلمان ہیں، ہم تو ایسے بے وقوف ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو ابھی شیعہ سنی کے چکر سے نہیں نکلے، ہم تو ابھی تک اپنے چکروں سے، اور یہ ہمارا کوئی عجیب ملک ہے، اب ہم پریشان ہیں جی فلاں حکومت ظالم آ جاتی فلاں۔ کبھی ہم نے بھی دیکھا، میں لاہور میں ہوں، میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، اوپر کھڑا ہوتا ہوں وہ بھی چوری ہو جاتی ہے۔ ہم تو شکوہ کرتے ہو قرآن کا، خود ہم کیا ہیں؟ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم کو موقع ملے نا، ابھی ہم شروع کر دیں کہ حکومت یہ ہے وہ ہے وہ۔ میں کیا ہوں؟ مجھے چوری کا موقع ملے میں نہیں چھوڑتا، ڈاکے کا موقع ملے میں نہیں چھوڑتا، حرام خوری کا موقع ملے میں نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں نا، ایک اینٹ چھپانے میں بھی ہم نہیں ڈرتے، پھر کروڑوں اربوں کی چوری تو پھر بہت بڑا کام ہے نا۔ 10 20 اینٹیں مل جائیں تو وہ بھی چرا لیتے ہیں۔ کسی کا فون مل گیا، وہ بہت اچھا، فوراً اس کو بلا کر بند کرو اور سم نکال کے پھینکو، یہ کام آ جائے گا۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ فون قیامت کو خود تمہاری خلاف گواہی دے گا کہ ہاں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو قیامت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکر جائیں گے۔ یہ بھی انسان ہے، قیامت کو کہے گا یا اللہ میں نے یہ تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا، یا اللہ میں نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، اسکت، خاموش۔ اب سورہ مبارکہ یاسین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، آئے ہاتھ اب تم بول،
اے آنکھ اب تم بول، اے کان اب تم بول، اے پاؤں اب تم گواہی دے کہ یہ تیرے ساتھ چل کے گیا تھا اس جرم کرنے کے لیے، یہ نہیں گیا تھا۔ پاؤں سے آواز آئے گی، ہاتھ سے آواز آئے گی، ناک سے آواز آئے گی، کان سے آواز آئے گی۔ انسان کتنا مجبور و بے بس ہے۔ قیامت کو ماں کو بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹے کو ماں کو دیکھے گا، پہچانے گا یہ میری ماں ہے، لیکن اللہ اکبر اتنا خوف ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر اکثر گناہگاروں کو قیامت کو اتنا پسینہ بہایا جائے گا کہ 70 پیاسا اونٹ اس ایک بندے کے پسینے سے سراب ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قیامت کو یاد کرتے ہیں؟ دھوکہ فرار پاکستانی قوم عجیب ہے، قانون شکن، عجب، چور، ان پڑھ، جو حلال۔ یہاں کیونکہ جتنی حکومتیں ہیں بدبخت حکومتیں تھیں، کسی خبیث حکومت نے نہیں سوچا کہ اس ملک کو تعلیم دی جائے، اس ملک میں علم دیا جائے، اس ملک میں یہ آٹے کے محتاج تو ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم، ابھی 3 کروڑ کے قریب بچہ پاکستان کو جو سکول نہیں جا رہا وہ کیا بنے گا؟ ڈاکوئی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ خرابکار بنے گا، اور کیا بنے گا؟ یہ حکومت وقت کے اوپر لازم ہے، ان خبیثوں کے اوپر، ان عامتوں کے اوپر، ان ملعونوں کے اوپر ضروری ہے کہ پاکستان میں تعلیم کو عام کیا جائے، پاکستان میں سکول بنائے جائیں، پاکستان میں یونیورسٹیز بنائے جائیں۔ یہ انڈیا ہمارے سامنے ہے، خدا کی قسم میں دبئی میں جب تھا، ان کا آدمی ایم اے پی ایچ ڈی، وہ تو ایک ان کے مقابلے یہ عام تعلیم تھی، وہ دفتر میں جھاڑو بردار ہوتا تھا، 2 سال کے بعد اسی دفتر کا وہ باس کراتا تھا، اسی دفتر کا وہ افسر بن جاتا تھا۔ ہمارے میٹرک ہے، اس نے جناب 8 پاس کر لیا، اس نے 12 پاس کر لیا، تعلیم نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے، یہ حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ پاکستان میں تعلیم کو عام کیا جائے، پاکستان میں سکول بنائے جائیں، پاکستان میں نصاب ایک جیسا ہو، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، متوسط کے لیے۔ جب تک حکومت، اس لیے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ میں کسی حکومت کا نہ حامی ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ میرے کو رشتہ داری ہے، مخالف بھی نہیں کہہ سکتا لیکن حامی بھی نہیں۔ اس لیے کہ پاکستان کو کیا چاہیے؟ ہم کو کیا؟ ہم تعلیم، سب سے اول تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ پیغمبر، آپ سب مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑا عالم ہے کائنات میں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا عالم ہے سرکار دو عالم سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد آپ کہو اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی فرمایا کہ کچھ مانگنا ہے تو میرے حبیب کہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب کریم میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے؟ پھر ہمارے لوگوں کو دین کا تو پتہ ہی شوق ہی نہیں ہے۔ یہی ابھی میں اگر آپ سے سوال کروں واجبات نماز کتنے آپ کو نہیں پتہ؟ پوچھو واجبات وضو کتنے آپ کو نہیں پتہ؟ تیمم کیسے ہے نہیں پتہ؟ احکام جبیرہ کیسے کہیں گے یہ مولوی صاحب کدھر سے باتیں لے آئے، ہم نے تو نہیں سنی۔ ہمیں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ بھئی آپ جہل رہے، آپ نے کبھی کتاب کو پڑھا نہیں تو پھر آپ تو یہی کہو گے نا ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہ کوئی نیا مولانا آ گیا، یہ کوئی نئی بات لے کر آ گیا۔ نہیں، بات پرانی ہے، آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ نے دین کی کبھی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہے، غلاف ہے، 1 غلاف 2 غلاف 3 غلاف 4 غلاف، کبھی ہم نے اس کو صاف ہی نہیں کیا، کبھی پڑھنے کا شوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے جب پڑھا ہی نہیں ہے تو ہم متقی کیا خاک جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم متقی نہیں ہو سکتے، متقی تو ہوتے تو قرآن پڑھتے،
متقی ہوتے تو قرآن سے ہم فیض حاصل کرتے، لیکن قرآن مجید تو گھر میں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ انعام یافتہ کون ہے؟ یا محمد ہیں یا آل محمد ہیں۔ اور ہم بیٹھے ہیں جناب، ہم بیٹھے ہیں۔ اے دوستان محترم، درد دل ہے، میں کیا کروں؟ ابھی یہ 3-4 وفاتوں پر یہ مجھے موقع ملا تو میں اس لیے یہی تبلیغ کرتا ہوں۔ اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں، میں تو خود گناہوں کی لت پت میں گھرا ہوا ہوں، میں تو خود گناہ گار خطا کار ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا میں آپ کو تبلیغ کروں، لیکن اس حیثیت سے کہ میرے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ادا ہو جائے آپ کے ساتھ میری جو ہے وہ، کیونکہ میرے والد صاحب نے جب مجھے مدرسے میں داخل کیا تھا، میں خوشا میں سب سے پہلے داخل ہوا تھا دارالعلوم جعفریہ کربلا میں، تو میرے والد صاحب کا یہ شو، میں چونکہ مدرسے میں نہیں آنا چاہتا تھا میٹرک کے بعد، لیکن والد صاحب نے پریشر دیا اگر میری بیٹی ہو میں تب راضی ہوں گا مدرسے میں جاؤ، تو اللہ تعالیٰ مجھے مدرسے میں لے گیا، اور یہاں سے میں نے ابتدا کی، پھر میں لاہور چلا گیا، لاہور سے خدا مجھے ایران لے گیا، ایران میں پڑھتا رہا، ایران سے اللہ مجھے دبئی لے گیا، دبئی میں رہا۔ تو ابھی یعنی بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پورے خاندان کو بولتا ہوں آپ کے بچے دو میں ان کو پڑھاؤں، بچیاں نہیں پڑھی ہوئی ان کو دو میں پڑھاؤں، میں اپنا فریضہ ادا کروں۔ سب یہ رشتہ دار بیٹھے ہیں، قیامت کو میرا دامن نہ پکڑنا۔ والد صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ اپنے گاؤں میں، لیکن خدا مجھے وہاں لے کر چلا گیا۔ ابھی ہم نے ایک سنگ بنیاد بھی رکھا ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ میں رشتہ داروں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ بندہ ناچی، چھوٹا سا طالب علم، ایک غریب گھر کا بندہ، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس وقت اہل تشیع مذہب شیعہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ پاکستان میں سید ناچیز نے شروع کیا ہے۔ پورے پاکستان میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ مرکز الامام المہدی عجل اللہ فرج الشریف، ملتان روڈ لاہور پر، یہ بندہ نچیز، یہ ضلع خوشاب، میں کہتا ہوں خوشاب تجھے سلام، جوہر آباد تجھے سلام، اور سادات تجھے سلام، کہ میں اس ضلع کا آدمی ہوں، میرے ضلع کو فخر، مجھے اپنے ضلع پر فخر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ ہو سکتا ہے اگر میں ایران میں پیدا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، انڈیا میں پیدا ہوتا یہ کام نہ ہوتا، افغانستان میں ہوتا یہ کام نہ ہوتا، ہو سکتا لاہور میں پیدا ہوتا یہ کام نہ ہوتا۔ اللہ نے مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس وقت ہمارے پاس 32 ایکڑ میں ہم جو مرکز بنا رہے ہیں پورے پاکستان میں، اس وقت ہمارے پاس 2 ہائی سکول ہیں، ایک فرسٹ ٹائم ایک سیکنڈ ٹائم، بچے پڑھتے ہیں، غریبوں سے پیسے بھی نہیں لیتے، ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا، ایمبولینس ہے، کوئی پیٹرول نہیں دے سکتا، ہم لاہور میں ان کو مفت لے کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بچوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، مہمان خانہ، مسجد آ کر دیکھے تو شاید پاکستان میں، پورے پاکستان میں اس جیسے میرے خیال ہماری شیعہ مسجد تو شاید نہیں ہو، اہل سنت تو ہوں گی، اتنی بڑی اور جامع اور خوبصورت مسجد بنائی ہے، کم از کم 14-15 کروڑ لگایا ہے، ابھی وہ زیر تعمیر ہے۔ یہ کیوں؟ میں بتانے کا مقصد یہ نہیں خدا کو حاضر ناظر کہ کوئی شوخی مار رہا ہوں یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کروں، یہ بالکل میرے ہدف اور مقصد میں نہیں ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ ہی غور و فکر کرو۔ میرے والد نے مجھے مدرسے میں بھیجا، انشاءاللہ ان کی قبر نورانی ہے، جو میں کام کرتا ہوں میرے والد صاحب کو اس کا اجر ملتا ہے، میرے والد صاحب کو اگر گناہ کرتا ہوں تو والد صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، میرا خدا کتنا کریم ہے، میرا اللہ عز و جل کتنا اکرم الاکرمین ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حسنین، اے میرے بندے، تم گناہ کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہو، اگر نیکی کرو گے تو تمہاری ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے۔ اتنا مہربان خدا ہے۔ اس لیے میرے بھتیجوں، آپ اپنے والد کے لیے اچھا مقام بنانا، یہ نہ کوئی کہے فلاں کے بیٹے تھے، اس لیے ان کی نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کرواؤ، نماز اجارہ پڑھواؤ، پیسے اکٹھے کرو، ان کی نمازیں، نمازی تھے
مؤذن بھی تھے، آواز اچھی تھی، نیک تھے، میں نے میرے بھائی ہیں، میں نے ان کو کبھی کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے تھے، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے ساتھ انہوں نے کبھی لڑائی کی ہو، جھگڑا کیوں، بڑے دھیمے سے آدمی، سادہ سے آدمی، پڑھے لکھے بہت تھے، ڈبل ٹرپل ایم اے ایڈوکیٹ سب کچھ، لیکن انتہائی سادہ شریف النفس انسان تھے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ میرے بھائی نے زیادتی کی ہو تو آپ للہ اور محمد و آل محمد کے صدقے ان سے درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا۔ ہوتا ہے انسان سے 100 انسان کی ہوتا ہے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، آنن فانن امنن سہمن، کسی طریقے سے، تو آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ بچے معافی کے طلبگار ہیں، اور ان کے لیے آپ فاتحہ پڑھنا۔ میں ہوں، میں مدرسے میں نہ جاتا تو شاید کچھ نہ کرتا، میں روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ توحید پڑھتا ہوں، اور تمام مومنین مومنات اور بالخص تمام رشتہ داروں کو میں بخشتا ہوں روزانہ، اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا پورے ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب، پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں، اندر جو ہے نا پھٹتا ہے، ان کو بیان نہ کروں، مگر وقت کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قبلہ صاحب دعا بھی فرمائیں گے، ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میں اپنے کلام کو اور اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ تلخ باتیں اصل میں میرا ضمیر مجھے جگاتا ہے کہ میں کچھ اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں کہ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ میں مدرسے میں گیا تو میں تھا، تو حق تو یہ تھا کہ میں اورا میں رہتا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں نے فرمان پڑھا کہ اگر بڑے کام کرنا چاہتے ہو تو بڑے شہروں کا رخ کرو، جہاں میں 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے میرا، جو ارباب میں پورا نہیں ہو سکتا، خوشاب میں پورا نہیں ہو سکتا، سرگودا میں بھی نہیں ہو سکتا، بڑے شہر ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے مرحومین و مرحومات کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، اور جتنے میری برادری کے لوگ رشتہ دار دوسرے آئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے، اور سید اظہر حسین کے درجات کو بلند فرمائے برحمتک یا ارحم۔